برصغیر پاک و ہند میں اسلام کیسے داخل ہوا اور کیسے راجہ دہر کو سندھ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ پیارے دوستو، جس زمانے کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس زمانے میں خلیج فارس اور بحرہ عرب کے راستے دور دور تک لوگ تجارت کا مال لے جاتے تھے۔ ان میں سے بہت سے لوگ انہی ممالک میں آ کے آباد ہو گئے۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ لنکا سے ایک جہاز بصرہ جا رہا تھا۔ اس جہاز میں مال و تجارت کے علاوہ کچھ بیوہ عورتیں اور یتیم بچے بھی سفر کر رہے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ اس جہاز کو بحری ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ پیارے دوستو، جب اس بات کا علم اموی خلیفہ وحید بن عبد المالک کے گورنر حجاج بن یوسف کو ہوا تو انہوں نے سندھ کے راجہ دہر کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا اور ڈاکوؤں کو سزا دلوانے اور قیدیوں کو ان کے ساز و سامان کے ساتھ محفوظ واپس بھیجنے کا مطالبہ کیا۔ تو اس پر راجہ دہر نے جواب دیا کہ وہ ڈاکوؤں کے خلاف یہ قدم ہرگز نہیں اٹھا سکتے۔ پیارے دوستو، راجہ دہر کے اس جواب نے حجاج بن یوسف کو سوچنے پر مجبور کر دیا اور بالآخر حجاج بن یوسف نے سندھ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا اور اس حملے کے لیے اپنے 17 سالہ بھتیجے اور داماد محمد بن قاسم کو چنا۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ محمد بن قاسم اپنے 6000 فوجی لشکر کے ہمراہ سندھ پر حملہ آور ہو گئے اور سب سے پہلے دیبل کو فتح کر کے اس پر اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ اس کے بعد بہت سی جنگیں لڑی گئیں اور آخرکار راجہ دہر کی 60,000 فوج، جس میں جنگی ہاتھی بھی شامل تھے، ان کو عبرتناک شکست ہوئی۔ 20 جون 721 کو راجہ دہر مارا گیا اور محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کر لیا۔ سندھ کو فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے وہاں کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان کو ان کی عبادات کے لیے آزاد قرار دے دیا۔